بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ثناء اللہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب آفیشیل ٹی وی۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک سب آفیشیل ٹی وی سبسکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے سب آفیشیل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ میں بہادر آرمی پاکستان کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ویڈیو بلا تاخیر کے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پاک فوج نے 1965 سے 1971 تک کی کہانی سب آفیشیل ٹی وی کی زبانی۔ پاک فوج 1965 عیسوی سے منتخب کردہ اقتباسات کو خصوصی طور پر دفاعی جرنل کے مضمون کے طور پر دوبارہ تیار کیا۔ 1965 عیسوی کے بعد سے پاک فوج کی 2 جلد کی تاریخ کا دوسرا جلد ہے اور 1965 عیسوی سے لے کر 2000 عیسوی تک پاک فوج کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک معاصر نے پاک فوج کو خود سے ترقی یافتہ فیلڈ مارشل کے ذریعے پاک فوج کو پہچانے جانے والے انوکھی کوالٹی نقصان کی بہتری خلاء میجر جنرل فضل اول مقیم نے کیا جب انہوں نے پاک فوج کی صورتحال کو بیان کیا۔ مدت 1958 عیسوی 1971 مندرجہ ذیل الفاظ میں ہم حکومتیں بنانے میں ہماری شمولیت کی ڈگری کے مطابق زوال پذیر ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ افسر کار جس کی پیشے وارانہ مہارت پر شدت سے فخر تھا، اس کے عروج پر تیسرے درجے کے سیاستدانوں اور منتظمین میں شامل ہو گیا۔ غیر موجودگی کی وجہ سے ایک صحیح معنوں میں تشکیل دی گئی سیاسی حکومت کا اعلیٰ عہدے پر افسروں کا انتخاب اور فروغ ایک شخص کی مرضی پر منحصر تھا۔ اب آہستہ آہستہ اداروں کی فلاح و بہبود شخصیات کی فلاح و بہبود کے لیے قربان کر دی گئی۔ فوج کی مثال لینے کے لیے اعلیٰ کمان کی ذمہ داری بنی۔ پریشان کن ٹھیک شرح پر تجربہ کار افسران کی ریٹائرمنٹ کا ذریعہ آہستہ آہستہ کمزور ہوا۔ 1955 عیسوی سے نومبر 1971 عیسوی کے درمیان تقریباً 17 سالوں میں 40 جنرل ریٹائر ہو چکے تھے، جن میں سے صرف 4 اپنی عمر کو ہی پہنچ چکے تھے۔ ایسا ہی معاملہ دوسرے سینئر عہدوں میں تھا۔ نقطۂ نظر کی کچھ آزادی ظاہر کرنے والے اعلیٰ عہدوں کو ہمیشہ ملازمت سے ہٹا دیا گیا۔ کسی کو عدم تحفظ اور فقدان کی فضا میں سراسر ناگوارانی چھوڑ دی گئی۔ حق کے تنقید کے بارے میں ایک مسلح افواج کے افسر کے 2 انتہائی اہم مراعات سینئر افسران خصوصاً فوج کے غیر معمولی ضائع ہونے نے ان کی کارکردگی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری تجربہ اور تربیت کی خدمات سے انکار کر دیا۔ کچھ افسران کو ان عہدوں پر لگایا گیا تھا جن کے وہ مستحق نہیں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی تربیت تھی۔ یحییٰ خان اور یحییٰ خان کی شخصیت کا آغاز 1965 عیسوی کی جنگ کے فوراً بعد ہی میجر جنرل یحییٰ خان نے کیا، جس نے گرینڈ سلیم آپریشن میں 7 ڈویژن کی کمان کی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل کا درجہ مارچ 1966 عیسوی میں سی ڈپٹی آرمی سی اور سی کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ نمبر 2، یحییٰ 15 جولائی 1939 کو ہندوستانی ملٹری اکیڈمی دہرادون سے کمیشن حاصل کیا گیا تھا۔ شمالی افریقہ میں WW2 کے دوران کارروائی دیکھنے میں آئی جہاں اسے جون 1942 عیسوی میں ایکسس فورسز نے پکڑ لیا اور اٹلی میں جنگی کیمپ میں قید کر دیا گیا، جہاں سے وہ تیسری کوشش میں فرار ہو گیا۔ 1947 عیسوی میں ہندوستانی افسروں کو منتقل نہ ہونے دینے میں ان کا اہم کردار تھا۔ کوئٹہ کے برٹش انڈین اسٹاف کالج کے مشہور لائبریری سے 5 کتابیں، جہاں یحییٰ تقسیم ہند کے وقت واحد مسلمان انسٹرکٹر کی حیثیت سے پوسٹ کیا گیا تھا، یحییٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی معقول حد تک تھیں۔ ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ موسیٰ خان سے بہتر تعلیم اور انہیں براہ راست ایک افسر کی حیثیت سے کمیشن دیا گیا۔ پیشہ وارانہ قابلیت کے لیے افسر کور میں موسیٰ کے برعکس یحییٰ خان کا احترام کیا گیا۔ یحییٰ خان 34 سال کی عمر میں بریگیڈیئر بن گئے اور 106 انفنٹری بریگیڈ کی کمان کی۔
جو 1951 سے 1952 میں کشمیر میں سیز فائر لائن پر تعینات تھا۔ بعد میں یحییٰ خان کو 1954 سے 1957 میں پاک فوج کو جدید بنانے کے لیے ایوب کے ذریعے قائم کردہ فوج کے پلاننگ بورڈ کی سربراہی کے لیے بطور ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف منتخب کیا گیا تھا۔ یحییٰ خان نے 1958 سے 1962 تک چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض بھی انجام دیے، جہاں سے وہ 1962 سے 1965 تک انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کرتے رہے۔ یحییٰ خان ایک سخت شراب نوشی کرنے والی فوجی تھا جو ترکی کے مصطفیٰ کمال کے پیمانے پر پہنچا تھا اور اسے پسند نہ کرنے کی شہرت بھی حاصل تھی۔ ٹیٹلرز یحییٰ خان کو دوباری لوگ پسند تھے، لیکن ان کے جذبے سے ان کا گانا سننے یا ان کو ناچتے ہوئے دیکھنے کے ساتھ اور زیادہ کام تھا۔ اس طرح اس کے پاس اتاترک کی عملی عورتوں کی خصوصیات میں سے کچھ نہیں تھا۔ تاریخی طور پر خالد بن ولید، مصطفیٰ کمال اتاترک، افطار خان اور گرانٹ جیسے بہت سارے عظیم فوجی کمانڈروں پر دھوکہ دہی اور عورتوں کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان ذاتی عادات نے پھر بھی ان کی ذاتی کارکردگی کو کم نہیں کیا اور ان سب کو فوجی تاریخ میں عظیم فوجی کمانڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یارڈ اسٹک یہ ہے کہ جب تک ایک فوجی کمانڈر ایک فوجی رہنما کی حیثیت سے اپنا کام اچھی طرح سے نبھاتا ہے، تب تک شراب پینا وغیرہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن ایک پوری دیانتداری اور کردار کے حامل شخص جب دنیا کے تمام لشکروں اور خاص طور پر پاک بھارت فوجوں میں پائے جانے والے عام فوجی گپ شپ ٹائپ کمانڈروں کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ گرانٹ کے نشے کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ان کی تنقید کو مسترد کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا، اس آدمی کو بچا، وہ لڑتا ہے۔ واقعی جب امریکی خانہ جنگی کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، گرانٹ کے بارے میں ایک تبصرہ لنکن سے منسوب کیا گیا اور اسے فوج کی غلطیوں میں مذاق کے طور پر بار بار دہرایا گیا۔ کہانی اس طرح چل پڑی کہ لنکن کو گرانٹ کی شراب پینے کی عادات کے بارے میں بتایا گیا اور گرانٹ کو کمانڈ سے ہٹانے کے لیے کہا گیا۔ لنکن نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے رد کیا کہ فیلڈ میں ہر جنرل کو اس کی ایک بیرل بھیجیں۔ ایک بار لنکن نے یہ لطیفہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کی بہت خواہش ہے کہ اس نے کہا تھا مصطفیٰ کمال اتاترک نے ان کے دشمنوں یعنی انگریزوں کے ذریعے WW1 کی برطانوی آفیشل ہسٹری میں ان کی تعریف کی، کیونکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر شراب خانہ اور دائمی ویمنائزر کا بہت بڑا صارف تھا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ کمل ہم جنس پرست اور عام طور پر ترکی کا تفریح بھی تھا اور اکثر ویزریل بیماری کے عذاب میں مبتلا تھا۔ یہی بات WW1 میں فرانسیسی فوج کے سب سے بڑے فوجی کمانڈر پیٹن کے لیے بھی تھی۔ گل حسن خان، جنہوں نے 1960 کی دہائی کے اوائل میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں یحییٰ کے ساتھ خدمات انجام دیں، انہوں نے یحییٰ کو پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والا اور متعدد الفاظ کے آدمی کے طور پر بیان کیا، جنہوں نے بغیر کسی تقریب کے ہمیشہ اس نقطے پر رجوع کیا۔ ساتھ مقیم نے یحییٰ کو فطرت کے لحاظ سے آمرانہ قرار دیا اور مزاح کے ذریعے محفوظ۔ نمبر 8 میجر جنرل شیر علی، جن کے تحت یحییٰ نے خدمات انجام دی، وہ یحییٰ کا اعلیٰ ترین صلاحیت کے افسر کی حیثیت سے تشخیص کرتا تھا۔ شوکت رضا کی تحریر میں حال ہی میں 1986 میں یحییٰ کو ایک اچھا سپاہی قرار دیا گیا، بطور ایک کمانڈر اپنی فیصلہ سازی اور فراخ مزاج کی حیثیت سے ممتاز تھا، اور جس نے اس شخص کو اپنا پورا اعتماد دیا تھا جسے اس نے اپنی ٹیم یا کسی ساتھی کے طور پر قبول کیا تھا۔ نمبر 9 اس کے برعکس گوہر کا فیصلہ یحییٰ کم از کم 1966 سے 1969 میں فوج میں ایک پیشہ ور کے طور پر ضرور دیکھا جاتا تھا۔
سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کام کرنے میں ان کی کوتاہیاں جو 1971 عیسوی کی جنگ میں واضح ہوئیں، کسی کو بھی 1966 عیسوی میں معلوم نہیں تھا، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ خان کے فرقہ اور نسل کو یحییٰ کو سی میں منتخب کرنے کے فیصلے میں حصہ لیا ہوگا۔ موسیٰ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یحییٰ خان سی میں آرمی سی کی حیثیت سے ان کی پہلی پسند نہیں تھا، لیکن اسے ایوب نے یحییٰ خان کے کردار 10 کے بارے میں موسیٰ کے تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے منتخب کیا تھا۔ اس سے مزید یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایوب نے میرٹ کے علاوہ دیگر وجود کی بنا پر یحییٰ خان کو آرمی چیف منتخب کیا۔ یہ اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ یحییٰ نااہل تھا، لیکن محض یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان کو یحییٰ خان کو منتخب کرنے کے لیے بعید وجود سے متاثر کیا گیا تھا۔ ان وجوہات کا اقلیت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یحییٰ خان کی سیاسی و شناسائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یحییٰ پنجابی یا پٹھان نہیں تھے، لیکن وہ موسیٰ کی طرح ایک اقلیتی نسلی گروہ کے ساتھ ساتھ ایک اقلیتی نسلی گروہ سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کی تدبیر تھی، جس میں آرمی چیف کی حیثیت سے ایک ایسا شخص ہونا تھا جو ان دونوں میں سے نہیں تھا۔ نسلی گروہ جنہوں نے آفیسر کور پر غلبہ حاصل کیا، پنجابی افسروں کا 60% سے زیادہ حصہ ہی، اور پٹھان پنجابیوں کے بعد دوسرا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ اختلاف رائے سے مبنی تاریخی غور و فکر کے علاوہ یحییٰ خان کو کچھ دوسرے جنرلوں کی ترجیح میں منتخب بتایا گیا، کیونکہ یحییٰ خان جو بوتل کو سخت مارنے آئے تھے، ان کے پاس سیاست کا کوئی وقت نہیں تھا اور وہ ایک بے ضرر اور وفادار فرد سمجھے جاتے تھے۔ انتخاب غیر ملکی قارئین یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پاک فوج کے تقریباً تمام آرمی چیفوں کو بنیادی طور پر اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ انہیں قابل اعتماد اور قابل تقویٰ سمجھا جاتا تھا۔ نسلی عوامل کے علاوہ ملاحظہ کریں کہ موجودہ انتخابی نظریات نے ان کے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس طرح لیاقت نے پہلے وزیر اعظم کو ایک غیر پنجابی کا انتخاب کیا، کیونکہ سن 1950 عیسوی میں لیاقت مسلم لیگ کے پنجابی سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی محاذ آرائی میں ملوث تھا اور اس نے پنجابی مسلمانوں کو کنارے سے ہٹانے کے لیے ہندوستانی پٹھان بنگالی اتحاد قائم کیا تھا۔ اس طرح سی میں تقرری کے لیے واضح طور پر نامزد امیدوار یعنی میجر جنرل رضا ایک پنجابی مسلمان کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا۔ ایوب کے بجائے ایک نسلی پٹھان اور جسے پہلے ہی برطرف کر دیا گیا تھا اور اسے مستعفی کر دیا گیا تھا، اور جنگی ریکارڈ کے ساتھ ہی وہ سی میں پہلی پاکستانی مسلم فوج سی کے طور پر منتخب ہوا تھا۔ اسی طرح ایوب نے موسیٰ کو صرف اس لیے منتخب کیا تھا کہ موسیٰ مجاز نہ ہونے کے باوجود وفادار سمجھا جاتا تھا۔ یحییٰ کے طور پر گوہر ایوب کا قریبی مشیر اور مجرم اعتراف کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے بوتل کو سخت مارا تھا، یعنی بے ضرر تھا اور وفادار تھا، اور اس طرح ایوب کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں گوہر اس نظریہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایوب نے یحییٰ خان گوہر کا ساپیکش فیصلہ کو صرف اس لیے منتخب کیا کہ ایوب کے لیے اس مخصوص قسم کے آدمی کو آرمی چیف کے طور پر رکھنا سیاسی طور پر قابل کام تھا۔ یحییٰ کے گوہر کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی ساپیکش تھا، لیکن ایوب کے اپنے آرمی چیف کو منتخب کرنے کی وجوہات جیسا کہ گوہر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایوب کے کردار کے بارے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سویلین اور فوجی
دونوں پاکستانی سیاستدانوں کا رخ تیسری دنیا کے ممالک میں ہر آدمی چیف فوجی سیاستدان ہوتا ہے۔ یہ عمل جاری و ساری ہے اور آج بھی جاری ہے، لیکن اس باب میں صرف 1965 1971 کی بات ہے۔ اس کے بعد اس میں سے کچھ زیادہ آرمی چیفوں کو دی گئی توسیع کے بارے میں بھی یہی بات تھی۔ سکندر مرزا نے انہیں قابل اعتماد ٹول سمجھنے کے بعد ایوب کو 3 توسیع دی۔ انہوں نے 1958 میں آخری توسیع کے بعد اپنے مفید مرزا کو ختم کر دیا۔ ایوب نے 1965 میں موسیٰ کو 4 سال کی توسیع دی تھی، کیونکہ وہ موسیٰ کو قابل اعتماد اور سیاسی طور پر ضعیف سمجھتے تھے، اور اس طرح ایوب کی آمرانہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 1962 سے جب موسیٰ کی ملازمت میں توسیع 4 سال کی مدت میں ہو گئی، جس نے ان کی خدمات کو 1962 سے لے کر 1966 تک طویل کیا، کسی بھی پاکستانی آرمی چیف کو ان کی 3 یا 4 سال کی مدت سے زیادہ توسیع نہیں دی گئی۔ تاہم یہ صورتحال ابھی بھی خراب تھی۔ جب سے 1969 میں یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا تھا، اور اسی طرح انہوں نے دسمبر میں 1971 میں خود بخود میں اپنی مدت ملازمت میں توسیع کر دی تھی، اور الہی ڈیزائن کے ذریعے اگست 1988 میں ملک کو بڑی راحت ملی۔ بیگ نے مسلح افواج کے 14 کے اعلیٰ کمانڈر کے طور پر تقرری کے خیال کو بڑھا کر توسیع حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اپنی فوج کے کور کمانڈروں نے اس کی حمایت کی، جنہوں نے اس خیال کا زبردست رد عمل دیا، اور غلام اسحاق نے، جو ایک طاقتور صدر تھا اور گہرا 3 فوجی آمروں کی وفاداری اور کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دینے کی وجہ سے فوجی ذہن کو سمجھنا، یحییٰ خان بحیثیت آرمی چیف 1966 1971 یحییٰ نے توانائی کے ساتھ 1965 میں پاک فوج کی تنظیم نو شروع کی۔ آج یہ بات بھول گئی ہے، جبکہ یحییٰ خان کو بار بار صرف ان کی منفی خصوصیات کی وجہ سے مذمت کی جاتی ہے۔ ایک ایسا شخص لفظ جس میں فوجی تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ جنرل شپ سے بہت کم مطابقت ہے۔ 1965 کے بعد کی صورتحال میں پاکستان کی فوج میں بڑی تنظیمیں اور تکنیکی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ 1965 تک یہ سوچا گیا تھا کہ فوج کے GHQ سے براہ راست آرڈر ملتے ہوئے ڈویژن مؤثر انداز میں کام کر سکتی ہیں۔ یہ خیال 1965 کی جنگ میں بری طرح ناکام ہوا تھا، اور GHQ اور فائٹنگ جنگی ڈویژنوں کے مابین انٹرمیڈیٹ کور ہیڈ کوارٹرز بنانے کی ضرورت کو 1965 کی جنگ کے بعد ایک سب سے اہم آپریشنل ضرورت تسلیم کیا گیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے پاس صرف ایک کور ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی ایک کور ہیڈ کوارٹر۔ جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پر فوجی امداد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس پابندی کا ہندوستانی فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پاک فوج کی تکنیکی ساخت میں بڑی تبدیلیاں لائیں۔ امریکی وزیر خارجہ ڈین رسک نے اس کا خلاصہ اس وقت کیا جب انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ لڑنے جا رہے ہیں تو آگے بڑھیں اور لڑیں، لیکن ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان اب چین کا رخ کیا اور فوجی امداد کے لیے، اور چینی ٹینک 59 نے 1966 سے امریکی فوج کے MBT مین بلٹ ٹینک کی حیثیت سے امریکی M47 R48 ٹینکوں کی جگہ لینا شروع کر دی۔ 80 ٹینک T59S کی پہلی کیمپ روسی T کا ایک کم درجہ کا وژن 54 سے 55 سیریز 1965 1966 میں پاکستان پہنچا دی گئی۔ پہلا کیمپ 23 مارچ 1966 کو مشترکہ خدمات ڈے پریڈ میں دکھایا گیا تھا۔ 1965 کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاک فوج کا ٹینک انفنٹری کا تناسب ایک طرف تھا اور اس سے زیادہ پیدل فوج کی ضرورت تھی۔ 3 مزید انفنٹری ڈویژن
9, 16 اور 17 ڈویژن بڑے پیمانے پر چینی ساز و سامان سے لیس ہیں اور جن کو مشہور مقام کے طور پر چین ڈویژن کہا جاتا ہے۔ 1968 کے آغاز میں اٹھایا گیا تھا۔ 2 اور کور ہیڈ کوارٹر یعنی 2 کور ہیڈ کوارٹر جہلم راوی کوریڈور اور 4 کور ہیڈ کوارٹرز راوی ستلج راہداری اٹھایا گیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کیا گیا، جس کا دفاع ایک کمزور 2 پیادہ بریگیڈ ڈویژن 14 ڈویژن نے بغیر کسی ٹینک کی حمایت کیا گیا تھا۔ یحییٰ نے اس جغرافیائی اور آپریشنل صورتحال کی صحیح تعریف کی کہ مشرقی پاکستان میں مکمل طور پر آزاد کمانڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 14 ڈویژن کی پیدل فوج کی طاقت بڑھا دی گئی اور ایک نیا ٹینک ریجمنٹ تیار کیا گیا اور مشرقی پاکستان میں قائم کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں ایک نیا کور ہیڈ کوارٹر اٹھایا گیا تھا اور اسے ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کمانڈ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ یہ پاکستانی GHQ کے ذریعے محسوس ہوا کہ اگلی جنگ مختلف ہوگی اور مشرقی پاکستان کو ایک نئی کمانڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔